بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ پروگرام ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز جو ماہ رمضان المبارک میں جس قدر ایام اور بابرکت ایام آتے ہیں ان سے متعلق آپ کو بہت ساری معلومات بھی فراہم کرتی ہے، اور معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کے معاملات میں کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے وہ بھی آپ تک علم پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہمارے ساتھ ایک بار پھر آج کے پروگرام میں موجود ہیں جناب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر ذیشان کلیم معصومی صاحب۔ آپ ترجمان ہیں جماعت اہل سنت پنجاب پاکستان کے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں سرکار آپ کے؟ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، سرکار کی بندہ نوازی ہے۔ بے شک بے شک ایسا ہی ہے۔ قبلہ ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا مولا کائنات کی شان پر، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج پھر کے ہمارے پروگرام کا وقت ذرا کم ہوتا ہے تو یہ موضوع ایک مکمل وقت، ایک الگ سے ٹاپک، ایک الگ سے اہمیت چاہتا ہے کہ مولا کائنات 21 رمضان المبارک کی جو آج کی شب ہے، اس آج کی شب میں وہ بڑا کام ہوا کہ اس کے بارے میں کم از کم میں اگر کہوں ہماری تو زبان قبلہ نہیں کھلتی کہ ان کی بات، ان کی شہادت کے الفاظ، وہ الفاظ مل سکیں کہ ان کی شہادت کا بیان ہو سکے، ان کے ان لمحات کا بیان ہو سکے۔ قبلہ آپ بیان فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا کائنات، امام المشارق والمغارب، حل المشکلات، فاتح خیبر، قاتل مرحب و انتر، امام الصلحاء، امام النقباء، امام النجباء، امام الاتقیاء، امام المتقین، بے شک امیر المومنین، اشجع الاشجعین، باب علوم نبویہ، بے شک اسد اللہ، بے شک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت نے اسلام کی کمر توڑ دی۔ بہت بڑا ثانیہ ارتحال۔ آج کا دن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ساقی کوثر کی بارگاہ میں پہنچے اور جام شہادت کا وہ بلند مرتبہ پا کر، جس مرتبے کی دعا کریم رحمت دو عالم نور مجسم پیغمبر اعظم سید انس و جاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، وہ جام آپ نے پیا۔ اور شہادتیں تو بہت سی ہیں، اسلام کی داستان، تاریخ شہادتوں سے پر نور ہے، بے شک بھری ہوئی ہے۔ بالکل یہاں شہداء کے خون سے یہ گلشن کی آبیاری ہوئی، لیکن مولائے کائنات سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت دردناک شہادت ہے۔ آپ اللہ کے ذکر کے لیے، اور اس ذکر کے لیے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، بالکل نماز فرض جو حکم ہے کہ کھڑے ہو کے ادا نہیں کر سکتے بیٹھ کے کیجئے، بیٹھ کے نہیں کر سکتے لیٹ کے کیجئے، لیٹ کے نہیں کر سکتے اشاروں سے کیجئے، بالکل معافی نہیں ہے، ایسے ہی ہے قبلہ، ادا ہے قضا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولا علی کے نام لیوا اور دم بھرنے والے تو بہت سے ہیں، بالکل لیکن مولائی وہی ہے
جس کی کبھی نماز قضا نہیں نماز ہوتی. بالکل بے شک ایسے ہی قبلہ بالکل علی کا چاہنے والا وہی ہے جو نماز نہ جو چھوڑے. نماز نہیں چھوڑتا. بالکل کبھی آپ کی رکعت تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوئی. اللہ اللہ اکبر. مولا کائنات علی اس کو کہتے ہیں جس کی کبھی تکبیر اولا بھی قضا نہ ہو. اللہ اللہ بستر موت پر ہو اللہ اکبر. یا کسی جنگ میں ہو، میدان میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، کسی عالم میں ہو، مولا کائنات کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. شہادت مولا کائنات یہ درس دے رہی ہے. میں پھر آگے واقعہ بھی سناتا ہوں. یہ پیغام دے رہی ہے کہ علی کے چاہنے والوں، علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، علی کے نعرے لگانے والوں، علی سے پیار کی محفلیں سجانے والوں، ان کا تو آخری وقت بھی اپنے رب کی یاد سجدے میں کی حالت میں بالکل اور نماز پڑھتے ہوئے. بے شک اور نماز کا سب سے امپورٹنٹ جزو، سب سے اہم اور سب سے قریب قرب خداوندی اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے سجدہ، حالت سجدہ. بالکل اس حالت میں اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا. سر کٹ جائے نماز نہ جائے. یہ مولا علی کا پیغام ہے. آج 21 رمضان شہادت علی پر میں پہلے پیغام دے رہا ہوں. بالکل بالکل صحیح بات ہے قبلہ. اور آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نیکی اور بھلائی کا درس دیتے ہوئے، نماز پڑھنے کا اٹھاتے ہوئے لوگوں کو آپ لے کے پیغام دیتے ہوئے جا رہے ہیں مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں. اور آپ کو کوفہ کی مسجد میں سر پر خنجر مارا گیا. اللہ ابن ملجم وہ بدبخت ترین تاریخ کا انسان ہے. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. غزوہ ذی العشیرہ کے موقع پر آقا دو عالم نور مجسم امام الانبیاء خاتم النبیین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے اپنے لبوں، نورانی لبوں سے یہ فرمایا کہ دنیا کائنات میں دو بدبخت انسان ہیں سب سے بڑے. رحمت دو عالم کے لب جن کو سب سے بڑا بدبخت کہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فدا امی یون و ابی کا، ہمارے ماں باپ قربان جائیں، وہ کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا شخص آل سمود میں سے تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں. اور دوسرا بدبخت کائنات کا سب سے بڑا بدبخت وہ شخص ہوگا جو میرے علی کی داڑھی کو سرخ کرے گا. اللہ اللہ. تو ابن ملجم وہ بدبخت ہے خارجی جس پر یہ گناہ آیا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی مسلمان نے تو نہیں قتل کیا. اللہ اللہ اکبر. میرے اس خون میں کسی مسلمان تو نہیں جا رہا. اللہ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حالت نماز فجر میں آپ کو کاری ضربیں لگیں. سیدنا امام حسن کو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس زخم سے بچ گیا تو میں اپنے قاتل کو خود بدلہ لوں گا اس کا، اور اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو تم حسن اس قاتل کو زیادہ تکلیف نہ دینا. اللہ. یہ جملہ بہت بڑا کہہ گئے آپ. فرمایا اس کو ایک ضرب میں ہی مار دینا. اللہ اللہ. جس طرح اس نے مجھ پر ضرب لگائی ہے، فرمایا ایک ہی ضرب میں اس کو مار دینا. اللہ. اور فرمایا فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ. کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا.
علی کامیاب ہو گیا اور آپ نے فرمایا اس کو شربت پلاؤ، اللہ اکبر، اس کو میرے قاتل کو شربت پلائیں. اللہ اللہ، اس نے مجھے وہ مقام عطا فرما دیا جس کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے نبی کریم شہادت کا مقام. رحمت دو عالم سید انس و جاں جس کی ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ مقام سرمدی، وہ جام سرمدی مجھے اس کی وجہ سے نوش. اللہ اللہ اکبر. تو سیدنا کرم اللہ وجہ الکریم 21 رمضان مبارک 40 ہجری میں آپ نے جام شہادت نوش کیا. سیدنا امام حسن نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور روایات مختلف ہیں تدفین کے بارے میں. میں ابھی وہی سوال کرنے لگے تھے، قبلہ کی تدفین کے بارے میں بہت مختلف آ رہا ہے کہ در حقیقت آپ کی تدفین کہاں ہوئی، کس نے کی، کیا معاملہ تھا یہ؟ اہل سنت کے نزدیک، ہم اہل سنت ہیں، جنازہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے پڑھایا، اللہ تعالی. سید الاصفیاء، بے شک، وہ ہستی جو مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح صلح، کروائی. بالکل بالکل ایسے ہی. میرے نبی کے یہ الفاظ تھے اپنے نواسے کے بارے میں. بے شک، تو یہ الگ ٹاپک ہے. اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا. بعض روایات میں نجف آتا ہے، نجف اشرف. بعض میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کا مدفن شو نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا. سر آپ کا کہیں اور ہے، بدن اقدس کہیں اور ہے. تو بہرحال ہم اہل سنت کے نزدیک آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. مختلف روایات ہیں، مختلف سندیں ہیں. اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش کیا اور اپنے رب سے جا ملے. وہ علی جو علوم نبویہ کا مظہر ہیں، جبریل روح الامین، سید الملائکہ، فرشتوں کے رسول، جیسے آ کر جن سے سوال پوچھیں کریں. بالکل، علی آپ دعویٰ کرتے ہیں سلونی سلونی سلونی، مجھ سے سوال کیجئے، مجھ سے سوال کیجئے، میں جواب دوں گا. سوال کسی بھی نوعیت کا ہو، اللہ جواب دوں گا. اللہ اکبر. تو علی یہ بتائیے جبرائیل، جبریل کہاں ہے؟ ہائے ہائے. اللہ اکبر. تو آپ فرماتے ہیں، ایک نظر میں آپ نے فرمایا جبریل نہ عرش پر ہے، اللہ نہ مشرق میں ہے، اللہ نہ مغرب میں ہے، اللہ نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے. یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں. اللہ اکبر. اللہ جن کی نگاہ ولایت، بے شک، اتق اللہ فراست المومنین بالکل ینظر مومن. بنور اللہ. بے شک ایسے ہی، بے شک مومن کی فراست سے ڈرو. مومن کی فراست سے بچو. حدیث پاک بالکل، سنا رہا ہوں، بالکل. وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بے یہ شک، تو وہ ہے جس کے در سے مومن بنتا ہے. بے شک، بالکل ایک بالکل. عام مومن کی فراست یہ ہے. یہ تو وہ علی ہیں جو امیر المومنین ہیں، بے شک، مومنوں کے سردار ہیں. مومن جن کے گھر سے بنتے ہیں، جن کے در سے لنگر کھانے والے، خیرات لینے والے مومن بنتے ہیں. بے شک، بے شک، بے شک. بلکہ غوث کتب ابطال وہ اوتاد بھی قلندر انہی کے بنتے در ہیں. کے ہیں. بالکل سب انہی کے در سے ہے. بے شک یقیناً. تو یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں. اللہ اکبر. تو آپ نے جام شہادت نوش کیا. اللہ تبارک و تعالی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم سے ہمیں کامل محبت عطا فرمائے، آمین. اور ایسی آمین. محبت عطا فرمائے کہ مولا کائنات جو راستہ ہمیں بتا گئے ہم اس کے مطابق اپنی آمین. زندگیاں بالکل، گزاریں. صرف نام کے دعوے دار نہ ہوں. بے شک. محبت جس سے بندہ کرتا ہے نا، اس بندے کے راستوں سے بھی پیار ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، ایسے جس ہی سے ہے. کبھی کسی کو محبت، دنیا میں بالکل، محبت کی بات کر رہا ہوں، بالکل. دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو جہاں وہ کسی سے ملا ہوتا ہے، جس راستے سے گزرا ہوتا ہے، وہ وہاں بار بار جاتا ہے. ایسے ہی ہے. یہ تو اللہ اور اس کے محبوب اور محبوبوں کے محبوبوں سے محبت ہے. بے شک. اور وہی درس دے گئے کہ محبت
یہی ہے کہ جو وہ فرمودات اور جو ان کی زندگی کے بتائے ہوئے رہنما اصول ہیں ملت اسلامیہ، اس پر کاربند ہو۔ اللہ کریم آج کے دن کے صدقے آمین۔ عالم اسلام، ملت اسلامیہ، اور بالخصوص میں یاد کروں گا مولا کی شہادت پر اپنے فلسطینی بھائیوں کو، اپنے ان مظلوموں کو، اپنے کشمیری بھائیوں کو، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے آمین۔ اور ہمیں غیرت مند مولا علی جیسا حکمران عطا فرمائے، آمین، آمین، بصارت اور بصیرت والا، بالکل۔ جو آج اس مشکل اور کرب میں ہمارے مسلمانوں کا درد برداشت کرنے والا ہو اور لڑنے والا بہادر اور جری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، بول و براز میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ وہ حسین گفتگو تھی کہ جس کے ایک واقعے میں یہی جبریل علیہ السلام والے میں مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا قبلہ کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو بھلا سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے علم غیب کی شان ہے۔ یہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں، وہ جو سخاوت رکھتے ہیں، وہ جو کمال رکھتے ہیں، انہوں نے جو مراتب پائے، یہ ان کی شان ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بھلا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تا زندگی، جب تک زندہ ہیں، اپنے محبوب کی ہی شان بیان کرنے والا، ان کے غلاموں کی شان بیان کرنے والا، انہی کی توصیف و ثنا کرنے والوں میں ہی شامل رکھے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے موضوع پر گفتگو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔